السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں حمیر انور۔ آج اتوار کا دن ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے ویسے تو بہت خوبصورت دن ہے آج، کیونکہ جس رات سے باہر آئے ہیں ہم، اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ 27ویں شب ہمیں نصیب ہوئی دیکھنا، اور یہ اتنی جلیل القدر رات ہے کہ اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جسے یہ نصیب ہو جاتی ہے دنیا بدل جاتی ہے اس کی یقیناً۔ اور میرے خیال سے شاید ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کیفیت اور سب سے بڑی جو خوشی ہے وہ اس رات کو اپنا لینا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کی جو عبادات ہیں، جتنی امت مسلمہ نے کل عبادات کی ہیں رات، اللہ پاک وہ قبول فرمائیں۔ جتنے رمضان المبارک میں روزے رکھ پائے ہیں، جتنی ہمت تھی، جس طرح کی عبادت کر پائے ہیں، اللہ پاک اسے بھی قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اب چونکہ اختتام پذیر ہونے کو ہے، لگ بھگ 2 سے یا 3 روزے جتنے اللہ پاک ہمیں اطاعت فرمائیں گے وہ باقی ہیں۔ امت مسلمہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اب جب دیکھتے ہیں کہ رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل میں، کیونکہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جب آ رہا ہوتا ہے تو ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے کہ اب روزے آئیں گے، ایک عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی فراوانی ہوگی، پھر اس کے بعد کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے، دسترخوان سج جاتے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں ان کا نزول بڑھ جاتا ہے۔ یقیناً ایک بہت خوبصورت مہینہ ہوتا ہے یہ مسلم امہ کے لیے، لیکن اب چونکہ رخصت ہو رہا ہے تو ملے جلے سے رجحان ہے، اداسی کا جو عنصر ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ پھر سے اسی روٹین پہ چلے جائیں گے جو کہ باقی 11 مہینے ہوتے ہیں جس طرح ہم گزارتے ہیں، تو یقیناً ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہمیں ہر سال نصیب ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک سے دعا بھی رہتی ہے کہ آنے والے جتنے بھی رمضان المبارک ہیں اس میں صحت تندرستی کے ساتھ ہم اسے بھی دیکھنا نصیب ہو، اور امت مسلمہ اسی طرح عبادت کا سلسلہ باقی کے 11 مہینے بھی جاری رکھے۔ بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی سعودی عرب کے دورے پر ہیں، 3 روزہ دورے پر ہیں، ان کو عمرے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سعودی گورنمنٹ سے اب ایک بہت بڑی زبردست قسم کی جو میٹنگز متوقع ہیں وہ بھی بہت زبردست انداز سے وہاں ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم پاک سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، پاکستان سعودی عرب کے جو ریلیشنز ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور مسلم امہ کے لیے ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی بہت سارے انیشیٹوز اور ایک بہت بڑی سین وائس جو کہ اس پورے خطے میں موجود ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہتی ہے۔ بہرحال جی، سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے بھی پرائم منسٹر صاحب کے ہمراہ عمرے کی سعادت کیونکہ حاصل کریں گی، اور ڈیفینیٹلی 3 روزہ یہ دورہ ہے جس میں بہت سی باتوں پر ڈسکشن بھی ہوگی، چونکہ مشکل حالات بھی ہیں پاکستان پر، تو یقیناً یہ میٹنگز ہیں یہ بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، ایک بہت زبردست پینل ہے آج ہمارے ساتھ، میں تعارف کراتا چلوں۔ حضرت صاحبزادہ مختوم مکرم اشرف جیلانی صاحب، درگاہ عالیہ اشرفیہ سے آپ کا تعلق ہے سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر اورنگزیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت شکریہ آپ نے بھی وقت نکالا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مولانا ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ میں صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف اگر آؤں تو چونکہ ظاہر ملک سربراہ اس وقت عمرے کی سعادت تو ہر مسلمان کے دل کی ایک ایسی خواہش ہے کہ دل چاہتا ہے کہ پورا سال وہیں گزرے، تمام تر جو زندگی ہے وہیں گزرے، موت آئے تو بھی اسی سرزمین پہ آئے، تو یہ ایک ایسی خوبصورت کیفیت ہے، وہاں جا کر دل بھی ایک عجیب سی صورتحال میں چلا جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ کل دعائیں بھی کی گئی ہیں تمام تر مسلم امہ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی، کس طرح دیکھتے ہیں اس دورے کو، کیونکہ ظاہر ہے بائی لیٹرل ٹائز کی جب بات آتی ہے تو پاک سعودی عرب کا جو تعلق ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے حرمین طیبین کی حاضری سے متعلق۔ ہر مومن مسلمان کا دل جی ہمہ وقت حرمین طیبین کی حاضری کے لیے تڑپتا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے اور شک، ہر مومن کی مسلمان کی یہ خواہش رہتی ہے جی کہ میں بار بار اس دیار رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وآلہ حاضری وسلم، دوں، جی مکۃ المکرمہ میں حاضری دوں، کعبۃ اللہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھوں، طواف کروں، جی سعی کروں، دیگر جو وہاں عبادات ہیں، اس لیے کہ وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے جی کہ جس میں تو برکتیں ہی برکتیں، بالکل بے رحمتیں ہی شک، ہاں جی، رحمتیں ہیں کہ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے، کیا بات ہے، لیکن سبحان وہاں کا اللہ، معاملہ یہ جی ہے کہ پورے سال ہی آپ جا کر نماز ادا کر رہے ہیں تو حرمین میں
1 लाख का सवाब मिल रहा है, सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी में 50,000 नमाजों का सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। तो वहाँ तो हर वक्त ही बरकत है, हर वक्त बेशक ही रहमत बेशक है, बेशक कि जिसकी वजह से हर मोमिन मुसलमान ये चाहता है कि मैं वहाँ पर बार बार हाजिरी दूँ, बेशक बार बार हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम के रोज़े अनवर पर हाजिरी दूँ, सुनहरी जालियों को देखूँ, सरकार के गुंबद को देखूँ। अल्लाहु अकबर, इसलिए अल्लाहु अकबर, सुभान वो अल्लाह। सुकून की जगह है, बेशक इत्मीनान की जगह है, क़ल्ब को सुकून, रूह को ताज़गी, ये सब कुछ वहीं से नसीब होती है। क्या बात है। और बल्कि मैं ये भी कहता चलूँ कि वहाँ तो जाएं तो ये सब हासिल होता ही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई मोहब्बत से बैठकर यहीं से पुकारे तब भी उसे सुकून और इत्मीनान नसीब हो अल्लाह जाता है। अकबर, बिल्कुल कि दिल की सरकार कैफियत के बदल जाती है। बिल्कुल नाम में ऐसे भी ही। बरकत है, सुभान उनके ज़िक्र में भी बरकत है, और जहाँ वो मुजस्सम आराम फरमा है तो वहाँ तो वहाँ बरकत तो ही बरकत, वहाँ तो अल्लाह पाक की तजलियात रहमत ही का रहमत है। नज़ारा ही अलग होगा। बेशक जी बिल्कुल, सुभान वहाँ का अल्लाह, तो क्या नज़ारा ही बहुत अलग है। खूबसूरत आपने इस अंदाज़े बयां आपका था माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इसी सवाल को आपकी तरफ लाऊं, दुआओं का जो सिलसिला है, हम बचपन से ये भी सुनते आए हैं, परवरिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी घराने में पैदा हुए, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि उस अल्लाह पाक ने हमें एक इस्लामी घराने में पैदा किया जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, जहाँ इबादत का सिलसिला होता है। दुआ की अगर हम बात करें, जिस तरह उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सरबराह की हैसियत से अगर दुआ की जाए, और फिर क्योंकि मुश्किल हालात भी हैं, मुआशी हालात भी बहुत मुश्किल हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं दीगर चैलेंजेस भी हैं, सिक्योरिटी के मसले हैं। हमने हमेशा ये सुना कि जितना रोज़ा रसूल के पास चले जाते जाएंगे दुआओं का सिलसिला, अल्लाह पाक वहाँ तो कोई दुआ रद्द ही नहीं करता। तो इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, बजा फरमाया आपने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी की भी दुआ को कभी रद्द नहीं सुभान अल्लाह, फरमाते, क्या बात है। सिवाय इसके कि एक निस्बत हो। जी ठीक जी, है, बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से वसल्लम। अगर निस्बत हो तो फासले कोई माने नहीं रखते। सुभान अल्लाह, ठीक है, अगर निस्बत मजबूत हो। अब ऐसे करनी याद आ जाते हैं। बिल्कुल। क्या और बात इसी है। तरह रिवायत सुभान का अल्लाह। मफहूम है कि कुछ लोग दूर होने के बावजूद भी मुझसे करीब मुझसे हैं, और करीब कुछ हैं। लोग करीब होने के बावजूद भी मुझसे अल्लाह दूर अकबर, हैं। सुभान अल्लाह, तो क्या बात। निस्बत बहुत बड़ी चीज़ जी। है। अगर वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मजबूत है तो इसका मतलब बंदा मुस्तजाबुद दावत है। बेशक, और बुजुर्गों से ये बात हमने तवातुर के साथ जी सुनी जी, कि जो शख्स जितना मांगता है उतना ही अल्लाह के यहाँ मुस्तजाबुद दावत होते हैं। सुभान अल्लाह, जितना हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमारी दुआओं के साथ फरिश्ते आमीन कहते हैं। बेशक। जितनी दफ़ा हमारी सदाएं बुलंद होती हैं ना, फरिश्ते उस आवाज़ से मुमारिसत इख्तियार कर जाते हैं, सुभान पहचान अल्लाह, जाते सुभान हैं, अल्लाह, फिर वो सुभान अपनी सिफारिशें भी इसके साथ लगा कर क्या बात भिजवाते है, क्या बात हैं। है। ये एक आम जी। इंसान की बात कर रहा जी, हूँ। जी। जो मुमलिकत के सरबराह हैं जानते हैं कि रिवायत में है कि हाकिम जी अगर वो तक़वेदार है, गुनाहों से बचता है, जी। और हुकूमत करने का जो हक है वो हक अदा करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कभी रद्द नहीं सुभान फरमाते। अल्लाह, क्या हदीस बात का है, क्या मफहूम है बात कि है, 3 ऐसे लोग हैं जी। कि जिनकी दुआओं को अल्लाह बहरहाल ज़रूर कबूल फरमाते हैं, उसमें एक नेक आदिल हुक्मरान भी है। सुभान अल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात ऐड की आज की महफिल में। इस सिलसिले को भी आगे मज़ीद बढ़ाऊंगा। मैं अबू बकर साहब आपकी तरफ आऊँ। मौलाना साहब, अगर बात की जाए उम्मत मुस्लिमा की, रमज़ान मुबारक का महीना अता हो जाता है, ताक रातें अता अल्लाह पाक कर देते हैं, एक ताक रात अभी भी हमारे पास है, उसमें भी अगर हम शब कदर को तलाश करने निकलें तो आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अल्लाह पाक ने हमें वो रात नसीब कर दी है। तमाम उम्मत मुस्लिमा की अगर बात की जाए, दुआओं का सिलसिला क्या होना चाहिए, किस तरह की इबादत होनी चाहिए? हम लोग कोशिश करते हैं, उम्मत मुस्लिमा कोशिश करती है कि अगर सजदा भी किया जाए सच्चे दिल से किया जाए, अल्लाह पाक के जो हाज़िरी है उसे भी बखूबी अदा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी भी रह जाती है। इस सिलसिले को किस तरह बेहतर बनाया जाए ताकि हमारी जो इबादत का सिलसिला है वो कबूल हो जाए अल्लाह पाक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। देखिए, जैसे आपने ताक रातों के हवाले से जी। और रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू की, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रमज़ान का मकसद क्या है। जी। तो अल्लाह जल्ल व अला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए। सुभान अल्लाह, क्या बात। रोज़े का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करने वाले बनो। बिल्कुल, बेशक बेशक। अब यहाँ पर ज़रा मुख्तसर सी तक़वे की अगर तारीफ़ समात करें तो हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हुज़ूर बयान फरमाइए तक़वा किस चीज़ को कहा जाता है। जी। तो आपने इरशाद फरमाया, कभी तुम्हारा कांटेदार झाड़ियों से गुज़रना हुआ है? अर्ज़ की, हुज़ूर कई बार ऐसा हुआ। तो आपने फरमाया, फिर कैसे गुज़रते हो?
عرض کی حضور پھر دامن کو بچا کر گزر جاتا ہوں کہ کوئی کانٹا دامن میں پیوست نہ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا پھر تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا سے اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ کر کے گزر لیا جائے. تو فرمایا روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. سبحان اللہ. اور پھر اب دیکھیے نا روزے کی تعریف، روزے کا معنی فرمایا رک جانا. حلال کھانا آپ کے سامنے ہے، حلال طعام آپ کے سامنے ہے، مشروب آپ کے سامنے ہے. فرمایا اس حلال کھانے سے رب کی رضا کے لیے رک جانا، اس کو روزہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب جب بندہ رب کی رضا کے لیے حلال کھانے سے رک رہا ہے تو پھر حرام سے تو بدرجہ اولا رکا جائے گا. بے شک بے شک. اور اس پوری چیز کا مفہوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. حضور نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی برے فعل سے، برے قول سے بچتا نہیں ہے تو فرمایا پھر رب تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ. تو کہا رمضان کا مقصد کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پر اختیار کیا جائے. سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت بیان ماشاءاللہ. صاحبزادہ صاحب اگر طاق راتوں کا سلسلہ ہم ڈسکس کریں، آخری اشرہ ہے، ابھی جاری ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے. اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی 3 کیفیات میں بانٹ دیا. ہر طرف یہ ہمیں کیفیت دی کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم معافی مانگ لیں، اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں وہ سمیٹ لیں. اب طاق راتوں کا سلسلہ ہے، عبادات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. جو لیلۃ القدر کی رات ہے اسے کس طرح تلاش کیا جائے اور کون سے ایسے سائنز ہیں کہ جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ رات اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی، ہم نے اسے اپنا لیا؟ جی بہت اچھا سوال ہے. جی. رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی رحمت و برکت والا. بے شک بے شک. اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی راتیں بھی برکتوں والی ہیں اور دن بھی برکتوں والے. کیا بات ہے. اچھا پھر ایک بڑی اہم بات ہے جو بزرگوں سے سنی. جی. فرماتے ہیں کہ سخی جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. جی. ایک سخی وہ ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، ایک سخی وہ ہے جو گھر میں آ کر دیتا ہے. کیا بات. فرمایا بیت اللہ بھی سخی ہے، رمضان المبارک بھی سخی ہے. سبحان اللہ. بیت اللہ وہ سخی ہے جو گھر بلا کر دیتا ہے، جی. اور رمضان وہ سخی ہے جو گھر میں آ کر برکت رحمت عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے. کیا شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں تو وہ تو اور زیادہ برکت و رحمت والی. بے شک بے شک. مثال کے طور پر میں ناظرین کے سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی آفر لگی ہو نا تو لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے. بھائی فلاں جگہ آفر ہے تو یہ چیز زیادہ ہمیں یا کم اس میں مل جائے گی. بالکل. تو اسی طرح ان راتوں کا بھی بلا تشبیہ و تمثیل جو ہے وہ معاملہ ہے. بے شک. کہ یہ بہترین آفر ہے روحانیت کو بڑھانے کی. بے شک. اپنی روح کی تازگی کے لیے، روحانی جو معاملات ہیں انہیں بڑھانے کے لیے، کہ بزرگوں نے فرمایا اب روحانیت کا رمضان المبارک موسم بہار ہے. کیا بات. کہ جتنا ہم عبادت کا اہتمام کریں گے، جتنی تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کریں گے، جتنا قرآن کی تلاوت کریں گے تو اتنی ہی برکت رحمتیں ہمیں نصیب ہوں. بے شک. پھر آپ نے فرمایا کہ ان راتوں کو تلاش کس طرح کیا جائے. جی 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 جی. تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ القدر جس میں اس رات کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. سبحان اللہ. جی جی. پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح کہ جس میں جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں. کیا برکت اور رحمتی والی رات. تو فرمایا اس سورہ مبارکہ کو ان راتوں میں خاص طور پر تلاوت کیے جائے. ان راتوں میں جو طاق راتیں 27ویں گزر چکی ہے، اب آخری 29ویں جو رات ہے وہ قریب آنے والی ہے. تو آج کے دن بھی یعنی کہ 27 تاریخ اور 28ویں شب کو بھی اس کا اہتمام کیا جائے. اور کل کی جو رات ہے جو ہم پر انشاءاللہ عنقریب سایہ فکر ہونے والی ہے، تو اس رات میں بھی ہم اس جو سورہ مبارکہ جو میں نے بتائی سورۃ القدر، اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کی ذات والا صفات سے یہ امید ہے کہ ضرور بضرور ہمیں وہ شب قدر کی فضیلتیں اور رحمتیں عطا ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب جس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی ہم کیا بات کریں، کیونکہ اللہ پاک نے خود بتا دیا ہمیں کہ یہ کتنی افضل ترین رات ہے، اور اس کا حق ادا کرنا میرے خیال سے ہم جتنی بھی عبادات کا سلسلہ کر لیں، جس طرح بھی کر لیں، گر گرائیں روئیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو میرا خیال پھر بھی ہم مکمل حق نہیں ادا کر پاتے. اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بھی بیان کیجئے گا. آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بھی ہمیں کیا میسج ملتا ہے، ذرا وہ بھی بتائیے گا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ان راتوں میں
حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اپنی جو دھوتی ہوتی لنگوٹ ہوتی ہے اسے کس دیتے ہیں، اور یہ علامت ہوتی ہے جو وارئرز میدان میں اترتے ہیں کہ اب میں بالکل مستعد بھرپور تیاری کر کے. اور پھر آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تو کیا ہی کہنا سال بھر، لیکن روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام مزید محنت اور مشقت فرماتے، مزید محنت اور مشقت فرماتے. پھر ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، ایک آشکار حضرات سے ہم نے یہ تجربہ دیکھا کہ بیج بونے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس موسم میں بیج نہ بوئے نا، پودا بھی کمزور ہوتا ہے، پروڈکشن بھی اتنی نہیں آتی. لیکن اس اسپیسیفک موسم میں ٹائمنگ کے ساتھ اگر بیج بو لیا تو بہت ہی جاندار قسم کی فصل ہوتی ہے. بس یہ سیزن ہے، یہی وہ موسم ہے ایمان کے بیج لگانے کا، توبہ، مراجعت اللہ، اللہ کی طرف مراجعت کرنے کا. جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا اصل روزے کا مقصد کیا؟ تقویٰ. اگر یہ تقویٰ حاصل نہ ہو تو حدیث کا مفہوم ہے، جبرائیل علیہ السلام بددعا فرماتے ہیں جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائی وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے آمین فرمایا، تو اس کی ہلاکت میں تو کوئی شک ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، مولانا صاحب ہی فرما رہے تھے نا کہ وہ ایک خاص سیزن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سیل. جی بالکل. یعنی جو بندہ پیسے والا ہے پورے سال عبادت کرتا ہے، اس کی مثال اس پیسے والے کی طرح، کبھی بھی پیسے سے وہ کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ اسپیسیفک اماؤنٹ نہیں ہوتا، وہ انتظار کرتا ہے کہ سیل لگے، کہتے ہو گیا شام، گر گیا دام. تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کرائیٹیریا جو توبہ کے لیے مطلوب ہوتے ہیں سب کو گرا دیتے ہیں کہ آؤ میرے بندو. اور یہاں تک کہ آخری عشرہ میں عتق من النار، جہنم سے خلاصی، اب آ جاؤ تو سارے کے سارے گناہ ویسی. یعنی وہ رحمتیں تلاش کرتی ہیں. اور اللہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب بات گنہگاروں کا بخشنا لگتا ہے. کیا بات ہے، کیا اللہ بات. ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین 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 ثم آمین. مولانا صاحب، چونکہ یہ اتنی بڑی رات ہے، عبادات کا سلسلہ ہے، کسی وجہ سے لیٹ سپوز اگر بیماری آ جاتی ہے کوئی، یا پھر کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ ہم عبادت کا سلسلہ نہیں کر پاتے، یا یہ راتیں نکل جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح اللہ پاک کی جو تجلیات ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے کون سی تدابیر اپنانی چاہیے؟ کیا عبادات ہیں؟ اگر بستر پر بھی ہیں، نہیں اٹھ سکتے، اتنی سکت نہیں ہے، کس طرح جو عبادات ہیں، دل میں کیا چیز آنی چاہیے؟ کیونکہ محبت، ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، تو یہ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں اس طرح جو ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سیڈز لگا دیے جاتے ہیں، تو یہ تو لگے ہوئے ہیں، درخت تو ہے، جڑیں بھی مضبوط ہیں الحمدللہ. اسے کس طرح، اس درخت کو کس طرح مضبوط کیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پھل دے؟ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں تمہاری نیتوں کو دیکھا جاتا ہے، جہاں تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے. اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے پاس شرعی عذر ہے، یا وہ مریض ہے، بیمار ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تو بستر پر بیٹھ کر عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کرے، اور اگر ممکن ہے تو رات میں تھوڑا سا قیام اللیل بھی کر لیا کرے، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اور اگر میں روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، راوی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز سے جب فارغ ہوتیں تو آپ سارے کام کاج کر کے پھر آپ قیام اللیل میں مصروف ہو جایا کرتی تھیں. سبحان اللہ. اور کہا کہ آپ ابھی ایک سجدہ مکمل نہ کرتی کہ طلوع صادق ہو جایا کرتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا، فجر ہو گئی، تو آپ نے ایک دن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا ایک رات کوئی ایسی بنا دے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل ہو جائے. تو کہا کہ اگر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، تو جس قدر ہو سکے رب کی عبادت کرے، اور اگر طاقت ہے تو پھر بڑھ چڑھ کر عبادت کی جائے. اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، آپ کا دور ہے، سبحان اللہ، کہا کہ آپ کے پڑوس میں ایک بچی رہا کرتی. اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، وہ عبادات کیا کس طرح کرتے تھے، وہ کس طرح اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھا کرتے تھے، وہ رمضان میں کیا معاملات کیا کرتے تھے. تو کہا کہ گھر کے برابر میں بچی رہا کرتی. بچی والد سے عرض کرنے لگی کہ بابا جان، کہ رات کو دیکھتی ہوں ایک ستون ہوتا ہے، صبح وہ ستون مجھے نظر نہیں آتا. تو اس کے والد نے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی،
کہ وہ ستون نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو ساری رات عبادت میں قیام اللیل میں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے شریعت نے کہا اگر طاقت نہیں ہے تو پھر آپ جس طرح ہو سکے عبادت کریں، اور اگر طاقت ہے تو پھر بڑھ چڑھ کر اس مہینے کا ادب احترام. کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز. میں صاحبزادہ صاحب اگر آپ کی طرف آؤں، دور حاضر کو بھی اگر ڈسکس کریں تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دل کی کیفیت میں کہیں نہ کہیں حسرتیں ہیں، بغض ہے، بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم برا بھی کر جاتے ہیں، سوچ بھی آ جاتی ہے اس طرح کی. انسانیت کی اگر بات کی جائے تو اسلام کی روح سے جب بھی دیکھتے ہیں تو پیغمبر آخر الزمان کی جب حیات مبارکہ دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے ظلم بھی کیے، جن لوگوں نے مشکلات کھڑی کی، راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک انہیں بھی راہ راست پہ لائے، یہ بھی امتی بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں. تو یہ کتنی خوبصورت کیفیت تھی. ہم اس کیفیت سے اگر گزرنا چاہیں، اس راستے کو فالو کرنا چاہیں جو کہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سیرت طیبہ میں، کس طرح اس کو اپنایا جائے. یہ بڑی مشکل کیفیت ہو جاتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، خطا بھی کر بیٹھتے ہیں. جی بہت اچھا سوال ہے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک جو ہے نا، اس میں اس چیز کی بڑی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے. جی بہت زیادہ. اس طرح کہ روزے میں انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روک کر رکھتا ہے. جی. اور آپ کے بھی مشاہدے میں یہ بات رہی ہوگی، ہمارے مشاہدے میں کافی دفعہ آئی کہ اکثر آپ نے دیکھا کبھی کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو بھی میرا بھی روزہ ہے. ہاں جی جی بالکل. روزہ نہیں ہوتا نا دونوں تو طرف پھر سے میں- آتے ہیں. ہاں جی جی. پھر میں تمہیں دیکھ لیتا ہے، اس طرح کے جملے آتے ہیں. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو یہ بات کرتے ہیں جی. اس وجہ سے کہ اس وقت ان پر ایک یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم روزے کی کیفیت میں ہیں، بالکل ایسے ہے. تقوی کو، پرہیزگاری کو وہ کوشش کر رہے باقاعدہ ہیں. طور پر جی جی. کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسے اختیار کریں. سبحان اللہ. مخرب الاخلاق الفاظ ہماری زبان سے نہ نہ نکلیں، ادا ہوں کسی کو ہم نازیبا کلمہ ادا نہ کہ کریں، روزے کو تکلیف کسی کو پہنچے. کہیں ہاں جی کہ بالکل ہمارا ایسے. روزہ خراب ہو جائے بے گا. شک بے شک. تو اگر یہی کیفیت پورے سال مومن مسلمان اپنے اوپر طاری کر لے اللہ. تو میں سمجھتا ہوں ہر شب قدر ہے، ہر روز عید ہے. اور برائی تو میرے خیال سے پھر ختم ہو جائے گی. جی بالکل ختم ہے. اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں ہم یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ریوارڈ اور برکت کیا ملتی ہے؟ عید کا بہترین دن ملتا ہے. سبحان اللہ. تو بزرگان دین کا تو ساری زندگی کا معمول یہی رہا. عید ہی رہی ہے. بالکل بالکل. کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے جی. جو اس وقت میرے ذہن میں آیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں بھی ہمارا روزہ ہے. اللہ اکبر. دنیا چند روزہ ہے، فرمایا اس میں بھی ہمارا روزہ ہے. کیا بات کہ روزہ کیا ہے؟ وہ روکتا ہے ہر قسم کی برائی سے. سبحان اللہ. تو جس طرح ہم روزے میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی جو ہے وہ ناپاکی سے کہا جائے، ہر قسم کی غلط چیز سے، کہ نہ غلط مناظر دیکھتے ہیں، جی. نہ غلط خیالات کو ذہن میں آنے دیتے ہیں، کہ اگر کوئی خیال خدا نہ خواستہ شیطانی طور پر وسوسہ بھی آتا ہے جی. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ وضو کر کر اپنے ذہن کو پاک کیا جائے. سبحان اللہ. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو ہے یہ بہترین چیز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو ویسے بھی وہ روزے کے علاوہ بھی خیالات، وسوسے اور مختلف قسم کی چیزیں ذہن میں بار بار آتی ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمہ وقت 24 گھنٹے باوضو رہے. سبحان اللہ. کیونکہ وضو کی ایک برکتیں ہے، ایک رحمت ہے، ایک انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری رہتی ہے، اور پھر وضو کی برکت سے اس کا ذہن بھی پاک رہتا ہے، اس کی نگاہ بھی پاک رہتی ہے، اس کی زبان بھی پاک رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بالکل بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اگر بات کی جائے انسانیت کی، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب سڑکوں پر نکلتے ہیں ہم یا اپنے کام کے لیے نکل رہے ہیں، روزے کی حالت میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. حالانکہ جس طرح صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ کوشش بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ سلامت رہے، زبان کا بھی روزہ سلامت رہے، پیٹ کا تو آلریڈی ہے کیونکہ ہم بھوک اور پیاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کیفیت میں. لیکن جو غصے کا ایلیمنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو جھگڑوں کی کیفیت ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کو کس طرح کنٹرول میں لایا جائے؟ کیونکہ سارا دن اگر ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو ہمبلنس کی بات ہے. تقوی تو عاجز ہو کر، سجدہ ریز ہو کر اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے تو عطا ہوتا ہے. اس چیز کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس مہینے کے اندر. جی بالکل. جی اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے نا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتے ہیں بطریق جذب. معنی یہ ہے کہ بغیر اہلیت کے، بغیر کسی عبادت کے، اپنے فضل سے ویسے ہی اپنا بنا لیتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے اہلیت شرط نہیں، قبولیت شرط ہے. قبولیت شرط ہے نا؟ صحیح جی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. ایک دنیا کے اعتبار سے ایفرٹ کر کے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اصول یہ ہے کہ وہ خود سے کوشش کرے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو خود انابت کرے، کوشش کرے، مشق کرے، تو اس کے بعد ہم وہ درجہ اس کو عنایت فرماتے ہیں. یعنی وہ ایک خاص درجہ ہے. کہتے ہیں ای سعادت بازور بازو نیست. یہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے انتخاب ہے. جی. بندہ خود، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، بسا اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، زیادہ ریئیکٹ لیکن اتنے بڑے بڑے معاملات بھی بسا اوقات بالکل کام درگزر کرتے ہیں اور ہم خود ہی حیران ہوتے ہیں یار یہ مجھے کیا ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اگر اپنے خواہشات کو دبا کر اور ہر وقت اس بات کا استحضار ہو کہ یار مجھ سے بڑا طاقتور ایک ذات ہے، سبحان اللہ، وہ میرے اس سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا. جو میرے سامنے ابھی میرے مزاج کے خلاف بات ہوئی، اس سے زیادہ میں کر جاتا ہوں اور وہ مجھے برداشت کرتا ہے. اس بات کا استحضار. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ مشہور معروف واقعہ ہے کہ جب وہ لونڈی وضو کرا رہی تھی، وہ لوٹا سلپ ہو کے ان کے اوپر گر گیا، غصہ ہوئے تو فوراً لونڈی کے والکاظمین الغیظ. دیکھیے وہی بات ہے کہ کنیکشن، نسبت، اللہ کا استحضار ہم وقت دل میں ہونا. جیسے ہم لکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے دل پہ یہ رکھا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خیالات میں بھی ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ غصہ کہا، پھر اس کے کہا والعافین عن الناس، کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ واللہ یحب المحسنین. اب لونڈی بول رہی ہے اللہ یہ فرماتے ہیں اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کہتے جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. کیا بات، کیا بات. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. مولانا صاحب، اسی سلسلے سے جڑا ہوا ایک بہت عام سوال جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، ہمارے ساتھ عالم دین ہوں، مفتی حضرات ہوں، جتنے بھی خوبصورت ہستیاں ہیں وہ سب سامنے ہوتی ہیں، تو یہ سوال آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے، میں بڑے افسوس سے اکثر یہ دیکھتا ہوں، کبھی سڑک پہ جاتے ہوئے کسی کتے کو تکلیف دے دی، پتھر مار دیا، کچھ نہیں کہا اس نے آپ کو، کسی بلی کو تکلیف پہنچا دی. جو یہ جانور ہمارے آس پاس ہیں، چرند پرند ہیں، ان کا کس طرح خیال رکھا جائے؟ کیا ایسا، کیونکہ سیرت طیبہ سے تو بہت مثالیں ملتی ہیں ہمیں، علی مرتضیٰ کی حیات مبارکہ سے بہت مثالیں ملتی ہیں، عثمان غنی کی حیات مبارکہ سے بہت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کے راستے پہ کس طرح چلا جائے؟ جانوروں کے ساتھ سلوک ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ بہت عام سوال ہے. جی ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال آپ کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر میں اجر ہے. یعنی صرف صلہ رحمی، حسن اخلاق، اچھے معاملات انسانوں کے ساتھ نہیں، حضور نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے. اور حضور کا اپنا عمل کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ اگر کوئی جانور اس کا آقا، اس کا مالک اس کے ساتھ ظلم کرتا، وہ تو جانور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتا. اللہ اکبر. راوی فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ، اس کا مالک اس پر ظلم کیا کرتا تھا، وہ شکایت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر. کیا بات ہے، کیا بات. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. کیا بات. حضور اس کو سماعت کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ حضور جو ہے وہ انسانوں نہیں بلکہ جانوروں، تمام مخلوق کی زبان سماعت کیا کرتے تھے. بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو اس کے مالک کو بلا لیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غضبناک ہو کر، حضور نے فرمایا کہ اس جانور کے معاملے میں اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بیان کر رہی ہے، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، ہر ایک کے ساتھ معاملات حسن سلوک والا رکھنا ہے، معاملات اچھا رکھنا ہے. اور پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا نا کہ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، جو ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل بالکل، بہت خوب. اچھا صاحب رضا صاحب، چونکہ رمضان المبارک رخصت ہونے کو ہے، وقت بھی ہمارے پاس کچھ اب اختتام پذیر ہونے کو ہے، آخری کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. یہ بتائیے گا لیلۃ الجائزہ، میں اس کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بہت کم ڈسکشن اس پر ہوتی ہے. رمضان المبارک ہم ماشاءاللہ گزار لیتے ہیں، عید الفطر بھی نصیب ہو جاتی ہے، درمیان کی جو یہ کیفیت ہے اس پہ نظر روشنی ڈالیے گا. میں تینوں ہمارے معزز مہمانوں سے یہ سوال کروں گا کہ اس کی فضیلت بھی بیان کریں. جی، لیلۃ الجائزہ جو ہے یہ بڑی عظیم اور برکتوں والی رات. سبحان اللہ. جی، سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم بھی ہے کہ جو اس رات کو جاگ کر گزارتا ہے
فرمایا قیامت کے دن جب سب کے دل مردہ ہوں گے تو اس کا دل زندہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس رات کی برکت ہے لیلۃ الجائزہ میں جاگنے کی، جی کہ لیلۃ الجائزہ بھی اس میں ہے کیونکہ وہ جائزے کی بھی رات ہے اور پھر ساتھ ساتھ چاند رات بھی ہے. اسی طرح عیدین کی جو دونوں راتیں ہیں یعنی کہ عید الاضحیٰ کی بھی اور عید الفطر کی بھی، جی یہ دونوں راتیں جو ہیں ان کے لیے بھی فضیلت آئی کیا بات، کہ جو اس میں جا کر گزارتا ہے تو فرمایا جس دن سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ ہوگا. کیا بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی راتیں ہیں، فضیلتوں والی راتیں ہیں. چہ جائے کہ ہم اس رات کو گھوم پھر کر دوست احباب میں بیٹھ کر ادھر ادھر ٹائم ضائع کر کر گزاریں، ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کو بھی عبادت اور محبت کے ساتھ گزاریں. سبحان اللہ. جب ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے، ہمارے پاس گھومنے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، کھانے پینے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر پارک میں جانے کے لیے وقت ہے، تو پھر ایک وقت اس کے لیے بھی رکھیں جس نے آپ کو بنایا ہے. کیا بات، آپ کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو بنانے والا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وقت رکھیں. سبحان اللہ. اور وہ بہترین وقت ہے جو بزرگوں نے جس وقت کا انتخاب کیا کہ رات کا آخری پہر، سبحان اللہ، وہ مانگنے کا وقت ہے، سکون کا اطمینان کا وقت ہے. اور فرمایا وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ندائیں لگ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ آج اسے عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ آج بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ آج اس کی مغفرت کر دی جائے. تو ہم تو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک مقربین اس وقت کھڑے ہو کر اس کی بارگاہ میں مانگ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نا، پھر دنیا میں کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا. سبحان اللہ. اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کے سامنے انہیں ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ رزق کے چکر میں رزاق کو بھولتے نہیں بلکہ اسے یاد رکھتے ہیں، اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، تو پھر برکتیں رحمتیں وہاں سے عطا ہوتی. آخری ایک بات اور میں اس میں اضافہ کر دوں کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ آج کیفیت یہ ہے کہ ہم جو ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، وہ کیوں کہ بھئی اسباب کوئی پیدا ہو جائے، کوئی چیز ہو جائے. تو فرمایا اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو. کتنی بڑی بات ہے. اسباب کے پیدا کرنے والے. ہم یہ سوچتے ہیں فلاں راضی ہو جائے تو یہ کام ہو جائے، فلاں کر لے تو یہ ہو جائے، اور وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے. اس کو راضی کر لو، وہ راضی ہے تو ساری کائنات راضی. کیا بات ہے. بہت بہت خوبصورت بات. یقین جانیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ بہت باریک چھوٹی چھوٹی کیفیات ہیں جنہیں غور کریں تو بہت بڑے بڑے سبق حاصل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، لیلۃ الجائزہ ہم نکل جاتے ہیں بازاروں میں شاپنگ پہ، پورا رمضان عبادت کی، سجدہ ریز ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کی، ایک آخری رات کیونکہ ظاہر اگلا دن عید الفطر اللہ پاک تحفہ عطا کرنے کو ہیں کہ جو عبادت سلسلہ جاری رہا، وہ ہم شاپنگ میں بازاروں میں ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح حضرت صاحب نے بھی فرمایا کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ہنسی مذاق میں وہ وقت ضائع کر دیا. کتنی اہمیت ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں نہیں اپنا سکتے کہ جو ہمیں بیان کیا. ایک پورا رمضان عبادت کر لی، ایک رات اور ہے اسے ہم نے گزار دیا شاپنگ میں. تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا ذرا. جی بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے حوالے سے جو صحابہ میں بیان فرما رہے تھے، مفہوم یہ ہے کہ رمضان کے ہر رات یعنی افطاری کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. فرمایا کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے نا، وہ ایک لیلۃ القدر میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور رات کہ جس میں پورے رمضان لیلۃ القدر سمیت جتنے لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے اس سے زیادہ اس رات بخشش کی جاتی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو لیلۃ القدر نہیں، یا یہ کون سی رات؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ الجائزہ ہے. اور لیلۃ الجائزہ کے بارے میں فرمایا یہ انعام کی رات ہے. اور باقاعدہ اس کی توضیح موجود ہے، وضاحت موجود ہے کہ جیسے مزدور اپنی مزدوری مکمل کرنے کے بعد اہل ہوتا ہے اجرت کا، تو یہ وہ اجرت کی رات ہے. اب سوچیں اس مزدور کے بارے میں جو پورا دن خون پسینہ بہائے اور جب اجرت لینے کی باری آئے چلا جائے. بالکل. تو اس سے بڑا زیادہ یعنی احمق حماقت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. بات یہ ہے کہ اس کا استحضار تو رہتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے یا مبارک جو راتیں ہیں، لیکن لیلۃ الجائزہ کی فضیلت کا استحضار نہیں رہتا. دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ اصل جیسا کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ روزے کا مقصد اللہ سے تعلق، تقوی، گناہوں کی بخشش ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ریوارڈز ملتے ہیں نا وہ بخشش کی صورت میں ملتے ہیں. جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات فرشتے جب پوچھتے ہیں کہ کیا سلوک کیا امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے عید کے دن وہ عید کی نماز کے وقت سب کی بخشش کا اعلان کیا. اصل خوشی اصل ریوارڈ وہ بخشش کا اعلان ہے جو عید کی نماز میں ہمیں ملتی ہے. دیکھیں اسلام کا پوائنٹ آف ویو یا زاویہ نظر یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی خوشی. پھر علماء اکرام نے بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے از خود اس بات کا استحضار فرمایا کہ کوئی اچھے کپڑے پہن لیں اور اپنے زیب و زینت کو اپنا لیں تو یہ بھی ہمارے گویا کہ خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. اصل کیا ہے؟ بخشش. یہ اس کے ساتھ ضمناً ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ ضمناً بات اب اصل بن گئی اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. اگر اس کو یوں کر دیا جائے کہ اصل اللہ سے تعلق کو جوڑ دیا جائے نا تو پھر یہ اصل ہوگا کہ ہم لیلۃ الجائزہ میں عبادت کریں. اور آئی تھنک کہیں نہ کہیں نیتوں کی بات ہے کہ نیت باندھ لی جائے. اگر وہ کہتے ہیں نا اکثر ہم بچپن میں والد صاحب سے کہتا تھا کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دیجیے گا, میں نے اسکول جلدی جانا ہے, تو والد صاحب کہتے تھے اگر تم وجہ یہ بنا لو کہ میں نے صبح کی نماز ادا کرنی ہے, وہ نکل نہ جائے تو اسکول تو مل ہی جائے گا, وہ رات بھر عبادت میں رات بھر عبادت. سبحان اللہ, کیا بات ہے, یہ بہت خوبصورت بات. بالکل مولانا صاحب, لیلۃ الجائزہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہم اس رات کی جتنی فضیلت بیان کریں کم ہے. عبادات کا سلسلہ جو کہ پورے رمضان ہم کرتے ہیں, ایک رات آتی ہے جو کہ آخری رات ہے اللہ پاک عطا کرنے کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, اس میں عبادت کو بھول جاتے ہیں, کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. کون سی ایسی عبادات ہیں, کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ وہ مخصوص اس رات میں اللہ پاک سے مانگا جائے؟ تو پھر عید تو اگلے دن ہے, اللہ پاک نے عطا کرنا ہی کرنا ہے, تو کس طرح یہ اس رات کو گزارا جائے؟ کون سی عبادت افضل ہے جو کہ اس رات میں کی جائے؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ کیا ہے, تو فرمایا وہ جزا کی رات ہے, مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہے. کیا بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور رب فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے, کیا بات ہے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ عطا کرنے والا تو موجود ہے لیکن لینے والے غافل نہیں ہے. لینے والا وہ اپنی دوسری مصروفیات کی بارگاہ میں نہیں بلکہ وہ بازار میں موجود ہے. تو فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں. تو فرمایا کہ یہ جو آخری رات ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پورا ایک خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا. اگر تم سارا رمضان کوتاہی میں بھی رہ گئے, کچھ چھوٹ بھی گیا, تو کہا آخری رات رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, کہا کہ 2 آنسو بہا لو, رب تعالیٰ پھر پچھلے ساروں کو گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر میں اس کا مکمل خلاصہ ایک بیان کروں تو پھر ایک جملے میں وہ اس طرح ہوگا کہ فرمایا کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو, پھر موت تمہیں عید کی طرح آ جائے گی. کیا بات ہے. تو کہا کہ یہ مقصد ہے لیلۃ الجائزہ کا, رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے بندہ. اور آخری بات میں عرض کروں کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا, عبادات کرنا, یہ رب کی رضا کی دلیل ہے. کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے فرمایا وہ رزق بند نہیں کرتا, وہ جانوروں کو بھی مل رہا ہے, کھانا پانی سب کو مل رہا ہے, سورج کو منع نہیں کرتا کہ اس تیری شعائیں اس کے گھر میں نہیں آنی چاہیے. فرمایا جب رب ناراض ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, فرمایا پھر وہ سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں عبادات کا مہینہ ہے, یہ ہمارے لیے تربیتی پروگرام کی حیثیت رکھتا ہے. تو آخری رات کو کوشش یہ کی جائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا جائے کہ مخلوق نے تو ویسے کبھی راضی نہیں ہونا, اس خالق کو راضی کر لیا جائے, مخلوق ویسے ہی راضی. اور کتنی آسانی فرما دی ہے, اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا بہت آسان عمل ہے, چند عبادات اللہ پاک جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں. اب ہم اگر بات کریں صاحب صاحب, کیونکہ رمضان المبارک میں عبادت کا سلسلہ کہ ہمیں نصیب ہوا, عید الفطر ہم نے منا لی, باقی کے جو اب روٹین ہماری لائف ہے 11 ماہ, ہم جس طرح اہتمام کرتے ہیں اس مہینے کے اندر, وہ تمام طرح جو ہماری ٹریننگ کا سلسلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں شیطان حاوی ہو جاتا ہے. باقی 11 جو ماہ ہیں واپس چلے جاتے ہیں اسی روٹین میں, عبادات کا سلسلہ بھی کم ہو جاتا ہے, باقی جو برائیاں ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں. کس طرح جو باقی کے 11 ماہ ہیں اس ٹریننگ کو آگے کس طرح لے کے جایا جائے, اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان ہم وقت اپنی یہ کیفیت پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہ رمضان مبارک میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بھئی روزہ ہم نے رکھا ہے تو اس کی رضا کے لیے, نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس کی رضا کے لیے, وقت پر نمازوں پر حاضر ہو رہے ہیں اس کی بارگاہ میں تو اس کی رضا کے لیے. اب کیفیت کیا ہوتی ہے کہ رمضان میں تو حاضر ہو رہے ہیں, 5 نمازوں میں رش ہے, تراویح میں رش ہے, اور بقیہ نمازوں میں خصوصاً فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہیں, بلکہ باہر صحن تک جو ہے وہ چٹائیاں بچھی ہیں, لوگ خوبصورت مناظر ہوتے ہیں رمضان. جی بالکل. اور ادھر چاند ہوا اور ادھر وہ کیفیت ایک دم تبدیل ہو گئی.
تو بزرگوں نے فرمایا بھئی وہ جو رب جو رمضان مبارک میں تمہیں دیکھ رہا تھا وہ تو سارا سال دیکھ رہا، جی اس کی تو شان یہ ہے کہ جس طرح وہ دن کی روشنی میں دیکھتا ہے رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے. کیا بات علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے جانتا والا ہے، بالکل بے تو وہ شک. تو تمہاری کیفیات کو ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ہم اپنے اوپر ہم وقت یہ کیفیت پیدا کریں مومن مسلمان کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب یہ کیفیت پیدا ہوگی نا تو اعمال، افعال اور کردار یہ تمام چیزیں انسان کے معاملات بھی اور انسان کے معمولات بھی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہترین ہو جائیں گی. تو ہمیں رمضان مبارک کے بعد اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا ہے اور توجہ دینی ہے کہ ہمارے معاملات جی اور ہمارے معمولات یہ دو چیزیں ہیں. معاملات کا تعلق دنیا والوں سے ہے اور معمولات کا تعلق جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان وہاں اللہ سے ہے. بے شک. تو معمولات مسلمان کے جو شروع ہو نا جی تو ہر مسلمان کا معمول جو دن کا شروع ہو وہ فجر کی نماز سے ہو. سبحان اللہ. جب فجر کی نماز سے دن کا آغاز ہوتا ہے تو جس طرح رمضان میں آپ کو برکت رحمتیں ملتی ہیں نا دنیاوی بھی اور دینی بھی، بالکل اب اگر دیکھا جائے غور کریں جی تو کئی قسم کی اشیاء آپ کو افطار مل رہی ہیں. کہیں افطار پارٹیز ہو رہی ہیں، کہیں اہتمام ہو رہا ہے، کہیں دسترخوان لگے ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے، رحمت برکت. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی معاملہ جو ہوتا ہے کھانے پینے کے دیگر چیزیں کاروبار بھی کہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سارے سال جو ہے معاملات بہتر نہیں ہوتے لیکن رمضان میں ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے بلکہ بہترین ہوتا ہے. سبحان اللہ. کسی بھی فیلڈ سے تعلق رہتا ہے، وقت نہیں کہ میں اس کا تذکرہ کروں سب کا، لیکن کوئی مٹھائی کے جو ہے معاملات سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی ہے، وہ بھی ہے کوئی بالکل پھال پھول کے تو ان کا بھی ہے، بازارات کے جتنے بھی آئٹمس ہیں ان کو دیکھا جائے بے شک. تو ہر چیز کی فراوانی کس وجہ سے کہ ہم اپنے اوپر یہ کیفیت کو طائی رکھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے اہتمام کے ساتھ کرنا. جی تو رمضان کے بعد بھی اسی کیفیت کو اپنایا جائے اور اپنے ایک روٹین کو سیٹ کیا جائے. جس طرح ہم ہر کام کے لیے ایک وقت رکھتے ہیں نا تو اس کام کے لیے بھی ایک وقت رکھیں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت رکھا تو ہے. جی کیا وقت رکھا ہے؟ کہتے ہیں یہ نمازیں ہیں 5 جی 5 نمازیں ہم پڑھتے رہیں. تو میں ان ناظرین سے ان حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت آپ نے نہیں رکھا، یہ اس نے رکھا، یہ اس نے رکھا ہے. یہ بے اس کی شک طرف سے فرض ہے. بے شک. اچھا فرض جو ہے نا اس پر بھی ملتا ہے، جی رحمت برکتیں تو ہیں اس کی طرف سے، لیکن جب کوئی ایکسٹرا ٹائم دیتا ہے نا تو پھر ایکسٹرا ملتا ہے. ایکسٹرا ملتا ہے. صحیح بے جیسے شک. کہا کیا جاتا بات، ہے نا بہت کہ خوبصورت کہیں بات. کام کر رہا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آتے ہیں بونس ہماری درگاہ ملتا ہے. شریف بھی کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹائم لگ جائے، جی 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 کوئی پارٹ ٹائم کے حساب سے بالکل ملتا ہے ایسے اس کا الگ سے ملتا ہے. الگ سے ملتا ہے. اگر دنیا والے دیتے ہیں تو وہ تو خالق ہے، تو کھلا وہ دیتا تو ہے. مالک ہے، وہ تو رب کریم ہے، بڑا کریم رب ہے. بے شک. تو جب اس کی بارگاہ میں اس کے معاملات میں یعنی کہ عبادات میں زیادہ شوق اور ذوق کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کیا جائے گا تو یقیناً وہاں سے بھی ان چیزوں کے علاوہ ایکسٹرا برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی جائیں. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں بیان کیا اس کیفیت کو. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اگر بات کی جائے، ہم لوگ ظاہر ہے خطاوار ہیں، خطائیں بہت ساری ہو جاتی ہیں. بھائی کے ساتھ کسی اسلامی بھائی کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی کہ انہیں ناگوار گزر گیا اور معافی نہیں مانگی، چلے گئے، ناراضگی اختیار کر لی، ناراض ہو گئے، کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی حقوق العباد میں. اللہ پاک کے احکامات کیا ہیں اس حوالے سے؟ پورے سال جو 11 ماہ کا سلسلہ ہے، رمضان میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز سے دور رہا جائے، باقی کے 11 ماہ ہم کچھ بھلا دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتی ہیں چیزیں، اور کہیں نہ کہیں جو تکبر کی کیفیت ہے، غرور بھی آ جاتا ہے. اس چیز سے کس طرح دور رہا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے فضائل کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک مجمع کے ساتھ اس رات تشریف لاتے ہیں تو آخر میں فرشتے پوچھتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات کیے. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش فرما دی سوائے 4 لوگوں کے. والدین کا نافرمان، شراب کا عادی جو شراب بھی نہیں چھوڑتا اور عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کی بخشش نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا، جو ناراضگی اختیار کیے ہوئے ذاتیات کی وجہ سے ہے، اپنی انا کی وجہ سے ہے، کچھ بھی کر لے، لیلۃ القدر کو عبادت ہی کر لے، گڑ گڑا لے، اس کی بخشش نہیں ہوگی تا وقت ہے کہ جا کے معافی نہ مانگ لے یا سلام نہ کر دے. چوتھے نمبر پہ کینہ، حسد، بغض رکھنے والا، جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ بس فلاں شخص کو نقصان ہو، وہ پیچھے ہو جائے، کسی طرح بھی یہ اس کو بس نقصان ہوتا ہے. تو اس یہ 4 لوگوں کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے. 3 دن سے زیادہ مشہور معروف حدیث ہے کہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ اس کے تمام اعمال معلق ہوتے ہیں، اوپر نہیں جاتے،
کہ جن کے مطابق اللہ کی رحمت نازل ہو، سب معلق رکھ دے جب تک کہ وہ پہل نہ کر لے. اور البادی بالسلام بری من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے، نمبر 1. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ رمضان کے بعد دیکھیں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ ہم نے جب صدقے دل سے توبہ کر لیا اٹس مین اب شیطان کہے گا بھائی تو الگ میں الگ. ایسا کچھ نہیں ہے. آئی تھنک اب تو زیادہ اٹیک ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی کام کوشش کر کے محنت کر کے صبح سے شام تک کریں اور ایک بندہ آ کے سب کچھ خراب کر دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ بہت غصہ آئے گا. بندہ کہتے اس کو میں مار ڈالوں، اس نے میری ساری محنت پہ پانی پھیر دیا. یہی کیفیت حدیث میں ہے کہ شیطان کی ہوتی ہے. اور توبہ قبول کرنا اور گناہوں سے تو سچے دل سے توبہ کرنے کی ایک نشانی ہم نے عارفین سے سنی، بزرگوں سے، کہ جو گناہ تم چھوڑ رہے ہو وہ زیادہ ہونے لگے گا. بالکل دل میں یہ نہ لایا جائے کہ اب میں نے توبہ کیا، نہیں، بلکہ میں نے ایک بات سیکھ لی رمضان میں اللہ سے گناہ بخشوا کر کے میرا پروردگار میں کتنا ہی گندا ہو جاؤں وہ بخشنے والا ہے. بے شک. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک رات میں ایک بچے کو اگر 10 لگ جائے نا، 10 دفعہ وہ گندا ہوتا ہے پخانے سے، 10 دفعہ اس کی ماں اس کو صاف کرتی ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ تم باقاعدہ نیت کر کے گناہ نہ کرو، لیکن اگر تم اپنے نفس سے لڑتے لڑتے گناہ کر بیٹھو تو فوراً میری بارگاہ میں آؤ، میں ضرور معاف کروں گا. باز آ ہر آنچے ہستے باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، صد بار تو شکستی باز آ. کہ 100 دفعہ بھی اگر گناہ ہو گیا پھر میری بارگاہ میں آؤ، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ نہیں قسم کھایا ہے، مجھے اپنی عزت جلال کبریائی کی قسم، جب جب میرا بندہ میرے حضور آئے گا میں ضرور گناہ بخشوا دوں گا. یہ میسج ہے کہ رمضان کے بعد یہ تصور نہ کریں گناہ نہیں ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہم سیکھا کہ جب کبھی گناہ ہوگا ہم اپنے پروردگار سے توبہ کر کے معاملات بنا لیں گے. توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، ڈاکٹر صاحب نے بالکل بتایا. مولانا صاحب، معافی مانگنا یہ عمل ایسا ہے کہ اسے بڑی بڑی فضیلت حاصل ہے. ہمارے آقا سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے بھی، ہم دیکھتے ہیں جب ان کی حیات مبارکہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ان کو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ملتا کہ جہاں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی بات نہ کی گئی ہو، جہاں پہ کوئی غصے کا ایلیمنٹ ہو، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ایک حلیم مسکراہٹ ہمیں ہمیشہ ہر واقعے میں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے. تو ہم اتنے جلیل القدر پیغمبر کی امت ہوتے ہوئے معافی کا جو فیکٹر ہے اس کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ میں معافی مانگ لوں گا تو شاید میں چھوٹا ہو جاؤں گا، کمزور جانا جاؤں گا، میری جو عزت ہے اس میں کمی آ جائے گی؟ اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو نوٹ کریں کہ ایسا ہم کسی کے ساتھ معاملہ ہی نہ کریں بالکل کہ پھر جو یہ نوبت میں یہ نوبت آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے شر سے کسی دوسرے کو محفوظ رکھو. فرمایا یہ صدقہ ہے تمہاری ذات کے لیے. کہا کہ یہ تمہاری ذات کے لیے صدقہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناراض ہو گیا ہے، تکلیف پہنچ گئی ہے، تو پھر کہا کہ حضور نے فرمایا تم جا کر اس سے معافی مانگ لو. معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، رب تعالیٰ اس کی ذات کو اور بلند کر دیا. سبحان اللہ. تو کہا پہل تم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمام تر معاملات آسان کر دے گا. تو کہا کہ اگر ہو جائے معاملات تو پھر کہا کہ جلدی کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل قریب ہونا چاہیے. اور پھر یہ مہینہ تو ایسا مبارک مہینہ ہے کہ فرمایا کہ پھر بندہ تو اس میں ہر جگہ رب تعالیٰ کی رضا تلاش کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ اگر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ رمضان کے علاوہ کوئی بندہ ایسا ہے جو 8 بجے ناشتہ کر رہا ہے، کوئی ہے جو 7 بجے ناشتہ کر رہا ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ 2 بجے بھی ناشتہ کیا بات ہے، میں سمجھ گیا آپ جس طرف آ رہے ہیں. رمضان آ گیا، اب سارے جو ہے وہ سحری میں آ کر بیٹھ گئے ایک وقت. یونٹی کا ایلیمنٹ ہے. ہاں، یہ خود نہیں آئے، یہ کسی کے بلائے سے آئے. سبحان اللہ. یہ رب کی مرضی سے آئے، رب کی رضا سے آئے ہیں. تو اگر میں اپنے دل کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر رب کی رضا شامل کر لوں تو کہا میری خود ہی ختم. اللہ اکبر. بہت شکریہ. بالکل، تھینک یو سو مچ. آپ تشریف لائے، اتنی زبردست انداز سے آپ نے گفتگو کی، دل جو ہے معطر ہو جاتا ہے ایسی گفتگو کے بعد. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. صاحبزادہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے 2 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختتام کریں تو میرا خیال جو باقی کے دن ہے وہ بہت خوبصورت گزرے گا ہمارا آج کا. جی. اللہم صلی علی سیدنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا.
دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا رمضان پاکستان